بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوگا اس ہفتے میں؟ کس کو کیا ملے گی؟ کون کیا پائے گا؟ کون کیا کھوئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پرنور محفل میں۔ تو سب سے پہلے برج ایریز کی بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ برج حملیہ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ راہو چن کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور ٹرانزیشن بھی ہو رہی ہے، تو اس ہفتے آپ کو دیکھ بھال کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اولاد کے معاملے میں بھی آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے گا گھر میں اپنے تعلقات، میاں بیوی آپس میں تعلقات اپنے کوشش کیجیے گا اپنی زبان کنٹرول میں رکھیے گا، اور کوئی ایسے الفاظ آپ استعمال مت کیجیے گا کہ جس سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ اس کے علاوہ جن کا بزنس ٹریڈس ان سے تعلق ہے، اس ہفتے آپ کوشش کیجیے گا تھوڑا ڈیلے کر کے کام چلیے گا۔ اگر آپ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، ادروائز آپ ڈیلے کر کے آگے بڑھیے گا سلولی اینڈ گریجولی۔ ان کے علاوہ جو اوورسیز لوگ ہیں، جو بیرون ملک لوگ جو رہتے ہیں، ان کے لیے اس ہفتے تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، اور لو اینڈ افیئر کے معاملے میں بھی آپ احتیاط کر کے چلیے گا۔ خدا نخواستہ آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے ہر معاملے کو سمجھداری، صبر و تحمل سے کام لے۔ اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا غنی یا مغنی کا ورد صبح شام اپنے فرض نمازوں کے بعد 100 مرتبہ کیجیے گا، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اگلا برج سور والوں کو اس ہفتے ان کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرنے کے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں جن کے گھریلو معاملات میں تھوڑا بہت اونچ نیچ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، تو اپنا تعلقات اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رکھے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اسپیشلی جو آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی ایموشنز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلیں جس سے وہ دل برداشتہ ہو اور آپ کے معاملات خراب ہوتے جائیں۔ اپنے مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا اور احتیاط سے کام چلائیے گا۔ اور لو افیئرس کے معاملات میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسے بروئے کار آئیں یا کچھ چیزیں ایسے ایکسپوز ہو جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں خلش پیدا ہو اور آپ کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ تو احتیاط کیجیے گا اس ہفتے، زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کیجیے گا کہ صدقہ دیں اور پروردگار دو عالم سے قریب تر ہو جائے۔ اگر آپ اپنا جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، کہیں اور کسی اور بزنس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی وہ آپ بالکل قدم نہ اٹھائیے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو سہانے خواب کوئی دکھائے، کوئی بھی آپ کو ورغلائے، لیکن آپ نے کسی اور راستے کی طرف نہیں جانا جو کہ آگے جا کر آپ کے لیے بالکل اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ اپنے صحت کا، جو اسپیشلی ہارٹ پیشنٹس ہیں، شوگر ڈائبٹیز کے مریض ہیں، وہ اپنی صحت کا بالخصوص خیال رکھیں اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق چلیے گا، اور گھر میں اپنے والد والدہ کے صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اختتام میں اس ہفتے کے اینڈ میں جا کر کوئی چھوٹی موٹی خواہشات آپ کی، کوئی چھوٹی موٹی آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں، اور آپ کی کوئی ڈریم بھی پورا ہو سکتا ہے اس ہفتے کے اینڈ میں جا کر، لیکن پھر بھی آپ احتیاط سے کام لیجیے گا۔ اور جن کا کیٹرنگ، ریسٹورنٹس ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اس ہفتے میں اخراجات بھی بڑھیں گے لیکن فائدہ بھی آپ کو ملے گا۔ اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، صبح شام فرض نماز کے بعد یا علیمو یا کلیمو کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں۔
باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اگلا جو برج ہمارا ہے جیمنائی، جوزاں والوں کو اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا بہت آپ اپنے آپ کو تھکا محسوس کریں گے، دل برداشتہ ہوں گے اور آپ بہت جذباتی بھی ہوں گے اور کچھ معاملات آپ کو الجھانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن آپ نے بالکل صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ شیطان کے باتوں میں نہ آئیے گا، چاہے وہ شیطان انسانی صورت میں، انسانی روپ میں ہو، کسی کی باتوں پہ نہ آئیے گا۔ اور اس ہفتے آپ کوئی بھی فیصلہ، چاہے وہ آپ کے جاب کے حوالے سے ہوں، چاہے آپ کے بزنس کے حوالے سے ہوں، چاہے گھر کے کسی بھی حالات کے حوالے سے ہوں، کوشش کیجیے گا کوئی بہت بڑا فیصلہ آپ نہ کریں اور جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ کوئی جذباتی فیصلہ آپ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ روزگار کے معاملے میں آپ کو تھوڑا بہت اکتاوٹ اور تھکاوٹ محسوس ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، محنت کرے، لگن کرے، کیونکہ پھل دینے والا وہ ذات کریم ہے۔ انویسٹمنٹ کی طرف بالکل نہ جائیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی جو لوگ جن کا اسٹمک کا مسئلہ ہے یا جن کو ایسٹما ہے، جن کو سانس کی بیماری ہے، وہ لوگ اپنی صحت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے۔ اور اپنے لو افیئر کے معاملات میں بالکل جلدی مت کیجیے گا، جذباتی فیصلہ کوئی بھی نہ کیجیے گا، بس جو جیسے چل رہا ہے فلو میں اس کو ایسے ہی جانے دے۔ اس ہفتے کوئی بھی بڑا فیصلہ، کوئی بھی بڑا قدم مت اٹھائیے گا اس ہفتے۔ جو ہی ہفتے کا درمیانی حصہ شروع ہوگا تب انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے مالی لحاظ سے بہت اچھا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا، لیکن پھر بھی آپ وہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کے اولاد کے حوالے سے کچھ چیزیں، آپ کو بچیوں کی شادی کے حوالے سے یا بیٹوں کی شادی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو پریشان کریں گے، لیکن اپنا بالکل ایمان پروردگار پہ رکھ کے سب چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اپنی مشکلات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا رحمان یا رحیم کا ورد ہر فرض نماز کے بعد حسب حیثیت جتنا کر سکے آپ کیجیے گا، بس باقی اللہ کے ہاتھ میں چھوڑیے گا۔ برج کینسر، کینسرین والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ خاموشی اختیار کریں، جذباتی مت بنیں اور جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں۔ خاموشی سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے گھریلو معاملات میں اور آپ کے بزنس کے معاملات میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی لازمی، اور کسی بھی شخص سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جس نے آپ کو بہت زیادہ سپنے دکھائے ہیں، سہانے خواب دکھائے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی طرف سے آپ کو نا امیدی ہو جس سے آپ کو تھوڑا بہت دھچکا بھی لگے۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ چونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بخار وغیرہ بھی ہو، لیکن آپ نے اپنی صحت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ لو افیئر کے معاملات میں اس میں بھی آپ کوشش کیجیے گا صبر و تحمل سے اور خاموشی اختیار کیجیے گا۔ جیسے میں نے بتایا کوئی بھی بڑا فیصلہ آپ کو نقصان کی طرف اور گھاٹے کی طرف لے جا سکتا ہے، تو جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دے۔ اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کو یہی مشورہ ہے میرا کہ اپنی وائف کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات اچھے رکھیں۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی تیسرے شخص کو یہ موقع اور یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ نہ کرنے دیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے اور آپ کے بیچ میں ایک درار ڈالے۔ ہمیشہ اپنے معاملات اپنے دونوں تک محدود رکھے، کسی تیسرے کو انوالو نہ کروائے اور نہ انوالومنٹ کرنے دے۔ اس ہفتے کے آخر میں جا کر آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالی بہت اچھے ہوں گے۔ آپ کا کوئی سفر پڑ سکتا ہے، کوئی روحانی سفر پڑ سکتا ہے جس سفر سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہفتے کے آخر میں
آپ کا کوئی ان ایکسپیکٹڈ طور پہ کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا جس سے آپ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں گے۔ تو اپنے تمام حاجات اور اپنی تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا حافظوں کا ورد اپنے فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق جتنا آپ کر سکے کیجیے گا، باقی پروردگار حفاظت کرنے والا ہے۔ اگلا برج ہمارا ہے اسد۔ اسدین لوگوں کو یہی بتاؤں گی میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو پہچانیں، دنیا کو، معاشرے کو، ہر ایک کو اپنی نظر سے دیکھیں، دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں، یہاں تک کہ آپ خود کو بھی اپنی نظر سے دیکھیں، کسی اور کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اور اس ہفتے کے شروع میں آپ کو اپنے گھر کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے گھریلو معاملات کو بالکل آپ نے خود سلجھانا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے معاملات، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ باہر کے معاملات ہوں، بزنس کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، اس میں صبر اور استقامت سے کام لیں۔ اس ہفتے کے درمیان میں آپ کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بالخصوص بیرون ملک سے جن کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے ان کو بیرون ملک سے کوئی اچھی کال بھی آ سکتی ہیں جسے آپ سن کر خوش بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے گھریلو معاملات میں پھر سے کہوں گی، میاں بیوی کے تعلقات میں، لو افیئر کے معاملات میں آپ کو بدگمانی سے کام نہیں لینا، صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، یہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بچیوں کے حوالے سے آپ کے اخراجات اس ہفتے تھوڑے بڑھ سکتے ہیں، اور جاب کے حوالے سے جو باہر جاب کرتے ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ باس کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے تعلقات اچھا رکھیے گا، اور جن کا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے ان کو اس ہفتے باقاعدہ طور پہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور میں پھر سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیجیے گا، تو آپ کو کسی اور کے جوابات کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو سارے جوابات آپ کو آپ کے اندر سے ہی ملیں گے۔ کوشش کیجیے گا پروردگار سے اور روحانیت سے جڑیے رہیے گا، اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا احدو یا واحدو اس کا ذکر آپ صبح شام بلا ناغہ اٹھتے بیٹھتے کیا کریں، باقی وہ مالک صحیح کرنے والا ہے سب کچھ۔ برج سنبلہ، ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ ان کے شادی کے معاملات میں بہت زیادہ ان کو کامیابیاں ملنے کی چانسز ہے۔ جن کی شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے ان کو اس ہفتے کوئی بہت ہی اچھا خبر مل سکتا ہے جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ پرمسرت ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس ہفتے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ طور پہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پرائز بانڈ، کوئی چیک پاٹ آپ کا لگے جس سے آپ بہت زیادہ پرمسرت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، بالخصوص جن کو دل کی بیماریاں ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو سیڑھیاں چڑھتے وقت اپنے سانس کا خیال رکھنا ہے، آہستہ آہستہ کوشش کیجیے گا، سیڑھیاں آپ چڑھیے گا اور سیڑھیوں سے اتریے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، گھریلو ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو کوشش کیجیے گا آپ اس پہ توجہ زیادہ دیں۔ اور اس ہفتے کے شروع میں آپ کو باغ دوڑ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا جو بے سود ہوگا، جو فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ باغ دوڑ تھی تو کس لیے تھی۔ اور گھر میں لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے معاملات کا خیال رکھیں، ان پہ توجہ دیں، بے توجہی سے کام نہ لیں۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اپنے تعلقات کو کوشش کیجیے گا اپنے ارد گرد سے لوگوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، میاں بیوی کے آپس میں اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا، تبھی آپ کو انشاءاللہ العظیم کامیابیاں لازمی ملے گی۔ اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر دن میں 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، باقی
رب کریم بہتر کرنے والا ہے۔ برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے دیکھ بھال کے چلنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات سے بزنس معاملات تک، آپ نے سب میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ورنہ آپ کے معاملات خرابی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، خدا نخواستہ۔ تو کسی کو انوالو کرنے یا انوالو ہونے اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں ہرگز نہ ہونے دیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ خاموشی سے کام لیں۔ جو چیزیں آپ کے حق میں اس ہفتے نہیں ہیں، اس میں آپ خاموشی سے کام لیجیے گا۔ کوئی جذباتی فیصلہ آپ کی زندگی کو، آپ کے بزنس کو، آپ کے معاملات کو مزید بگاڑ سکتا ہے، تو خاموشی اختیار کیجیے گا۔ اور اس ہفتے کے اختتام میں آپ کی مصروفیت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں تبدیلی آ سکتی ہے جو پازیٹیو ثابت ہوگا، اور بزنس کے حوالے سے کوئی بھی نیا ڈیل آپ کوشش کیجیے گا اس ہفتے نہ کریں، اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے چلیے گا۔ اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو صحت کے حوالے سے یہی میں مشورہ دوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق آپ چلیے گا۔ اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کا اس ہفتے کوئی شادی کے چانسز نظر نہیں آ رہا ہے، باقی پروردگار بہتر کرنے والا ہے۔ اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وہاب و یا رزاق و اس کا ورد کثرت سے اٹھتے بیٹھتے کیا کرے، باقی رب کریم بہتر کرنے والا ہے۔ برج عقرب، اسکارپینز والوں کو یہی مشورہ ہے کہ ہمیشہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی بھی جذباتی قدم، کوئی بھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے کہ وہ آگے جا کے آپ کے لیے دشواری کا سبب بنے۔ جذباتی نہ ہوں، ہمیشہ غصے کو کنٹرول کیجیے گا، اور ہر معاملات کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کوشش کیجیے گا اس کو سلجھانے کی۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں بہتری آئے گی، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی احتیاط کریں گے تو بہت زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اور اس ہفتے آپ کے اخراجات بھی بہت بڑھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت پریشانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا کوئی سورس آف انکم بھی بنے گا اس ہفتے۔ اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، ان کو اسپیشلی میں یہی کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کوئی بد پرہیزی نہ کیجیے گا جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اور اس ہفتے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا نقصان نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا نقصان ہوگا آپ کا، لیکن اللہ نہ کرے، اس کے لیے آپ کوشش کیجیے گا صدقہ دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ پھر سے یہی کہوں گی کہ اپنے سارے معاملات میں جذباتی نہ ہوں، غصے پہ کنٹرول کیجیے گا تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ کا ذکر آپ فرض نمازوں کے بعد کثرت سے کیا کریں، باقی رب کریم بہتر کرنے والا ہے۔ برج قوس، سیجیٹیریس والوں کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس ہفتے کوئی معاملہ نہ کریں۔ اگر آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں، کسی کو قرض دے رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ پیپر ورک کر کے دے دیجیے گا، ورنہ آپ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی بھی معاملہ کریں بزنس کے حوالے سے، چاہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو آپ لازمی اس کا پیپر ورک کیجیے گا، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا۔ برج قوس والوں کا اس ہفتے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کے اخراجات اضافہ ہو رہے ہیں تو وہی ان ایکسپیکٹڈ طور پہ کوئی بڑا فائدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے، جسے آپ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جو اسپیشلی سیجیٹیرینز خواتین ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ آپ اس ہفتے اپنے اخلاق پہ توجہ دیں، چڑچڑاپن نہ دکھائیں۔ آپ اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن آپ وہ ظاہر نہ ہونے دیں، جس سے آپ کے گھر کے معاملات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ اور جو بلڈ پریشر خواتین ہیں ان کو اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے،
اپنے اوپر کسی چیز کو مسلط نہ کریں کہ ورنہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہوں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس ہفتے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ آپ پھر سے یہی کہوں گی کہ چڑچڑا پن نہ دکھائیں اور چڑچڑا ہونے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا۔ اس ہفتے کوئی روحانی سفر بھی آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کے اختتام میں آپ کو کوئی بہت اچھی خبر ملے گی جسے آپ سن کے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور اپنے معاملات میں کوشش کیجیے گا اپنے سارے معاملات میں سوچ سمجھ کے کوئی بھی معاملہ کوئی بھی فیصلہ کرے آپ۔ اور اس ہفتے کے اینڈ میں یہ کوشش رکھیے گا کہ کوئی بھی سفر نہ کریں، ورنہ اس سفر میں آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا غنیوں یا مغنی کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، باقی وہ رب کریم ہر معاملہ صحیح کرنے والا ہے۔ برج جدی کیپریکارن والوں کو ایک مشورہ دوں گی کہ اپنا امید رب کریم کے سوا کسی اور بندے سے، انسان سے نہ رکھیں، کہ جب آپ نا امید ہوں گے تو صرف آپ کو دھچکے لگیں گے اور باقی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کا اس ہفتے تھوڑا بہت خدا نخواستہ مالی نقصان ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کسی پہ امید رکھیں گے، کسی پہ آس رکھیں گے، اور وہ امید و آس آپ کو وہاں سے کمپلیشن نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے آپ کے اس ہفتے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں، آپ کی بیوی پر، آپ کے مدر کی صحت پہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کوئی زیادہ آپ کو اخراجات کرنے پڑے، اور آپ کی اس ہفتے کے جو باغ دوڑ ہے، جو آپ کا بیزینس ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور لازماً اس ہفتے کے درمیان میں آپ کو کوئی اچھا فائدہ بھی ہوگا جس سے آپ تھوڑا بہت خوشی محسوس کریں گے۔ اور اس ہفتے لازمی آپ یہ کوشش کیجیے گا کہ گھر کے ماحول کو خراب نہ ہونے دے۔ اپنے ہر معاملات میں، چاہے وہ بچوں کے معاملات میں ہوں، چاہے وہ اولاد کے معاملات میں ہوں یا بیوی کے معاملات میں ہوں، ہر چیز کو عقل مندی سے آپ سلجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ بزنس میں یا ٹریڈس میں کوئی نیا ڈیل نہ کیجیے گا، جو آپ کا جیسا کام ویسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی جانے دیں۔ آپ کی باغ دوڑ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس ہفتے، اور وہ باغ دوڑ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اور جو بچے آپ کے ہو سکتا ہے بچوں کی وجہ سے بھی آپ کے گھر کے معاملات تھوڑا خدا نخواستہ خراب ہو جائیں، لیکن آپ نے احتیاط سے، خیال سے، صبر سے اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اپنے تمام حاجات اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیا کریں، باقی وہی کریم پروردگار رحم کرنے والا ہے۔ برج ایکویریس، اس ہفتے آپ کو شادی کے معاملات میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت ہی کامیاب رہے گی، اور لو افیئر کے معاملات بھی بہت ہی اچھے رہیں گے۔ آپ بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ طور پہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، مالی آپ کو انکم، سورس آف کوئی انکم ہو سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ آپ کو مالی فائدہ ہوگا اس ہفتے، بزنس میں، ٹریڈس میں، اور جن کا جاب ہے ان سب میں اس ہفتے بہت زیادہ آپ کو فائدے ملنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ مصروفیت میں اضافہ ہوگا کیونکہ آپ کے تمام معاملات بہتر ہونے جا رہا ہے، تو مصروفیت میں بھی اضافہ ہوگا، خرچہ بھی بڑھے گا آپ کا، لیکن اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں آپ کا خرچہ بڑھے گا تو آمدنی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہوگا اس ہفتے آپ کے۔ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ دوستوں کے ساتھ آپ کا کوئی انبن ہو، تھوڑا سا بدمزگی پیدا ہو، جس سے آپ تھوڑا بہت آپ دل برداشتہ ہوں گے، لیکن پھر بھی معاملات آپ کے صحیح ہو جائیں گے۔ اور جن کی سرکاری معاملات، سرکاری ملازمین کے لیے پروموشن کے بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں، اوورآل اس ہفتے آپ کے خود اعتمادی میں، سیلف کانفیڈنس میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوگا، جو کہ ایک فائدے مند ہے، جو کہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن ہے آپ کے لیے۔
تو یہاں جہاں پہ آپ کو اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں، کوشش کیجیے گا آپ اپنا رویہ، اب اپنا بیہیویئر نیچے طبقے کے لوگوں سے، جو آپ سے نیچے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رکھنے کی ہمیشہ کوشش کیجیے گا۔ اپنے تمام حاجات کے لیے، اپنے تمام مشکلات کے لیے یا ارحم الراحمین کا ورد صبح شام ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ کیجیے گا۔ باقی وہ ذات کریم بہتر کرنے والا ہے۔ ہمارا آخری جو برج ہے وہ ہے برج حوت۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ ازدواجی زندگی کے آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت ہی اچھے رہیں گے۔ آپ کا گھر کے تعلقات، گھر کے معاملات، میاں بیوی کا آپس میں، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بہت ہی اچھا رہے گا، اور روزگار آپ کا بالکل صحیح ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے جو مالی پرابلمز تھے وہ سارے آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ہفتے میں آپ کوئی ایسا فیصلہ لیں گے جس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جن کے شادی کے چانسز تھے وہ اس ہفتے شادی کے بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں، اور کوئی بھی آپ کا ان ایکسپیکٹڈ طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کا پرائز بانڈ، کوئی چیک پاٹ آپ کا نکل سکتا ہے، جس سے آپ کا مالی انکم بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے قسمت آپ پر بہت ہی مہربان ہے، اپنے لو کے معاملات میں بہت ہی زیادہ آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ بہتر نتائج ملے، جس سے آپ رشتہ ازدواج میں بھی بن جائیں، اور جاب میں جن کا سرکاری کام ہے ان کو پروموشن ہو سکتی ہے، ان کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اور جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر کے ہدایات کے مطابق آپ کوشش کیجیے گا، چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے ہو سکتا ہے بیوی پہ آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ کا سورس آف انکم بھی زیادہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ نے اپنے گلے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی آپ نے ٹھنڈی چیز نہیں کھانی ہے، اور کوئی بھی آپ نے ترش چیز نہیں کھانی ہے، جس سے ہو سکتا ہے آپ کو گلے کا انفیکشن ہو جائے۔ اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفر اللہ کا ورد صبح شام زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس ہفتے کی پیشن گوئیاں تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔